بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی اسمبلی کا ایوان بھی ہم آواز۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کی مذمت میں متفقہ قرارداد منظور۔ معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی مذمت۔ سیکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومت سے امن و امان کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ جے یو آئی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویش کا اظہار۔ دعویٰ کیا حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی، صورتحال کا فوری نوٹس نہ لیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اراکین کا خدشات کا اظہار۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، جس کی بنیادی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا اظہار خیال۔ بلوچستان میں دہشت گردی قابل مذمت۔ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو۔ 8 فروری کو احتجاج کے اعلان پر ڈٹ گئے۔ کہا کہ ملاقاتوں کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے، ملاقات ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا حکومتی ارکان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ بانی کی بینائی خطرے میں ہے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے کابینہ اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کروائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صحت کے حوالے سے رپورٹ دیتی تھیں۔ علامہ ناصر عباس کا ایوان میں خطاب۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ سے ملاقات۔ این ایف سی کے تحت خیبر پختونخوا کے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق وفاق خیبر پختونخوا کو این ایف سی ریلیزز میں تعاون کرے گا۔ ایف پی سی سی آئی نے شفافیت اور احتساب پر کرائے گئے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ سروے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ ملک میں لوگ معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ تمام کسان تنظیمیں رو رہی ہیں۔ زراعت کے بحران کی وجہ سے انڈسٹریز بھی کرائسس میں ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ چودھری منظور بولے، حکمرانوں کو سادہ سی معیشت سمجھ نہیں آتی، کسانوں کو اگلی فصلوں کے لیے قرضے دینے کا مطالبہ۔ اسلام آباد چیمبر کے صدر طاہر محمود بزنس کمیونٹی کو ریلیف پیکج دینے پر وزیر اعظم کے شکر گزار۔ کاروباری سرگرمیوں سے متعلق حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کر دی۔ شرح سود جلد سنگل ڈیجٹ میں آنے کی امید کا اظہار۔ 3 سال آئی جی پنجاب رہنے والے ڈاکٹر عثمان انور کی ڈی جی ایف آئی اے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس سروس کے عبدالکریم پنجاب پولیس کے نئے سربراہ مقرر۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر عثمان نے پنجاب پولیس میں نئے معیار قائم کیے۔ عوام جلد ایف آئی اے کو بھی بدلتا دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈاکٹر عثمان کو خراج تحسین۔ پاکستان افراد نہیں، آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے۔ ذاتی نیک نیتی یا بے لگام اختیار آئینی نظام کا حصہ نہیں۔ ججز جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی بنیاد ہمدردی، سیاسی حقائق یا ذاتی عقائد نہیں بن سکتے۔ وفاقی آئینی عدالت نے طالب علم کی امتحان میں شرکت سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ججز پر لازم ہے کہ وہ بلا خوف قانون کے مطابق انصاف کریں۔ جسٹس عامر فاروق کا تحریر کردہ فیصلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے تمام اسپتالوں میں فائر سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کا حکم۔ صوبے کے تمام سرکاری اور خود مختار اسپتالوں کو الرٹ جاری۔ اسپتالوں، میڈیکل کالجز اور ضلعی دفاتر میں فائر سیفٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ فیصل آباد میں فائر سیفٹی کے حوالے سے سنگین صورتحال سامنے آ گئی۔ ضلع کے 45 تھانوں میں فائر سیفٹی آلات موجود نہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بڑے حادثے کا خدشہ۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا نے سفری پابندی ہٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سفری پابندی کی فہرست سے نام نکالنے کی استدعا۔ ایف آئی اے سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق کرا۔
لاہوریوں کی بسنت کی بھرپور تیاریاں، پتنگوں اور ڈور کی خریداری کے لیے مختص دکانوں پر رش، شہریوں کا پتنگیں اور ڈور نہ ملنے کا شکوہ۔ پنجاب حکومت نے مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان بنانے کی اجازت دے دی۔ فیصل آباد، قصور، شیخ پورہ اور ملتان میں بھی پتنگیں اور ڈور تیار کی جائے گی۔ ایئر کراچی نے مرمتی کام مکمل ہونے پر تیموریہ لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ لائبریری کئی سالوں سے زبوں حالی کا شکار تھی۔ سندھ حکومت کے تعاون سے لائبریریوں کی بحالی عوامی سہولیات کی بہترین مثال ہے۔ ضلع بستی میں لائبریریوں کی بحالی سے طلباء اور عوام کو جدید تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی۔ مرتضی وہاب کی گفتگو۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تھانہ پروا کی حدود میں بینک پر مسلح افراد کا حملہ۔ پولیس حکام کے مطابق 20 سے 25 مسلح ملزمان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ مسلح افراد بینک لوٹ کر فرار۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ پاک نیوی کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ISPR کے مطابق ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ بحری تعاون اور خطے کی سمندری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ ٹرمپ کے سامنے مودی کا سلنڈر، بھارت روس کے بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا۔ امریکی مصنوعات پر بھارت میں ٹیرف ختم، امریکہ $500 ارب مصنوعات فروخت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی سے ٹیلی فونک گفتگو، بھارت پر ٹیرف کم کر کے 18% کرنے کا اعلان۔ پاک بھارت سیز فائر کی طرح تجارتی معاہدے کا اعلان بھی ٹرمپ نے کیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے معاہدے سے بھارتی کسانوں کی کمر ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ معاہدے پر قوم کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ خلیج میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے، ثالثوں نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعے کو استنبول میں ملاقات کریں گے۔ عرب اور دیگر مسلم ممالک کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق یورینیم افسودگی پر ایران لچک دکھانے کو تیار ہو گیا۔ امریکی جنگی جہاز ایران سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جمعے کو اسٹیو وٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، معاملہ طے پا گیا تو بہتر ہوگا، ڈیل طے نہ ہوئی تو برے نتائج ہوں گے۔ امریکی صدر کی تہران کو تنبیہ، روس یوکرین جنگ بندی سے متعلق جلد اچھی خبر کی نوید سنا دی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا۔ واضح کیا، سازش کو ایرانی قوم نے متحد ہو کر ناکام بنایا۔ منصوبہ بندی بیرون ملک کی گئی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے فسادیوں کو آگے بڑھنے کے لیے اکسایا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرینٹ ویزوں پر کام روکنے کا فیصلہ چیلنج۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے گروپ نے نیو یارک کی عدالت میں محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی اسمبلی کا ایوان بھی ہم آواز، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کی مذمت میں متفقہ قرارداد منظور۔ معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی مذمت، سیکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومت سے امن و امان کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ، شہداء کے لواحقین اور زخمیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ JUI-MQM اور تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویش کا اظہار، دعویٰ کیا حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی، صورتحال کا فوری نوٹس نہ لیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اراکین کا خدشات کا اظہار۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، جس کی بنیادی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی، رہنما PTI اسد کیسر کا اظہار خیال۔ بلوچستان میں دہشت گردی قابل مذمت، دہشت گردی کے خلاف قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں۔ چیئرمین PTI کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو،
8 फरवरी को एहतजाज के ऐलान पर डट गए। कहा कि मुलाकातों के मामले पर सियासत ना की जाए, मुलाकात होगी तो मामलात बेहतर होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का हुकूमती अरकान के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बानी की बिनाई खतरे में है। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने काबीना इजलास में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ करवाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद सेहत के हवाले से रिपोर्ट देती थी। अल्लामा नासिर अब्बास का ऐवान में खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना से मुलाकात। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक वफाक खैबर पख्तूनख्वा को NFC रिलीज़ में ताउन करेगा। FPCCI ने शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। 67% अवाम ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए। सर्वे डेटा पर मबनी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मुल्क में लोग माशी मसाइल का शिकार हैं। तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं। ज़राअत के बहरान की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी क्राइसिस में है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर बोले, हुक्मरानों को सादा सी मईशत समझ नहीं आती। किसानों को अगली फसलों के लिए कर्जे देने का मुतालबा। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर ताहिर महमूद बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ पैकेज देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। कारोबारी सरगर्मियों से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम की भरपूर हिमायत कर दी। शरह सूद जल्द सिंगल डिजिट में आने की उम्मीद का इजहार। 3 साल IG पंजाब रहने वाले डॉक्टर उस्मान अनवर की DG FIA तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस सर्विस के अब्दुल करीम पंजाब पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। DG FIA रफ़त मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान ने पंजाब पुलिस में नए मयार कायम किए। अवाम जल्द FIA को भी बदलता देखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान अफराद नहीं, आइन के तहत चलने वाली रियासत है। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आइनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जजेस जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अदालती फ़ैसलों की बुनियाद हमदर्दी, सियासी हक़ाइक़ या ज़ाती अकायद नहीं बन सकते। वफाकी आइनी अदालत ने तालिब इल्म की इम्तिहान में शिरकत से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। जजेस पर लाजिम है कि वो बिला खौफ कानून के मुताबिक इंसाफ करें। जस्टिस आमिर फारूक का तहरीर करदा फ़ैसला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे के तमाम सरकारी और खुद मुख्तार अस्पतालों को अलर्ट जारी। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और ज़िले दफातर में फायर सेफ्टी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। फैसलाबाद में फायर सेफ्टी के हवाले से संगीन सूरत हाल सामने आ गई। ज़िले के 45 थानों में फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़े हादसे का खदशा। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला ने सफरी पाबंदी हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकालने की इस्तदा। FIA सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक करा। लाहौरियों की बसंत की भरपूर तैयारियां। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मुख्तस दुकानों पर रश। शहरियों का पतंगें और डोर ना मिलने का शिकवा। पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी पतंगें और डोर तैयार की जाएगी। एयर कराची ने मरम्मती काम मुकम्मल होने पर तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी कई सालों से ज़बूहाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत के ताउन से लाइब्रेरियों की बहाली अवामी सहूलियात की बेहतरीन मिसाल है। ज़िला बस्ती में लाइब्रेरियों की बहाली से तलबा और आवाम को जदीद तालीमी सहूलियात मैसर होंगी। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान की थाना परवा की हुदूद में बैंक पर मुसल्ला अफराद का हमला। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 से 25 मुसल्ला मुलजिमान के हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुसल्ला अफराद बैंक लूट कर फरार।
کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ پاک نیوی کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ دو طرفہ بحری تعاون اور خطے کی سمندری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ ٹرمپ کے سامنے مودی کا سلنڈر، بھارت روس کے بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا، امریکی مصنوعات پر بھارت میں ٹیرف ختم، امریکہ $500 ارب مصنوعات فروخت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی سے ٹیلی فونک گفتگو، بھارت پر ٹیرف کم کر کے 18% کرنے کا اعلان۔ پاک بھارت سیز فائر کی طرح تجارتی معاہدے کا اعلان بھی ٹرمپ نے کیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے معاہدے سے بھارتی کسانوں کی کمر ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، معاہدے پر قوم کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ خلیج میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے، ثالثوں نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعے کو استنبول میں ملاقات کریں گے۔ عرب اور دیگر مسلم ممالک کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق یورینیم افسودگی پر ایران لچک دکھانے کو تیار ہو گیا، امریکی جنگی جہاز ایران سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جمعے کو اسٹیو وٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، معاملہ طے پا گیا تو بہتر ہوگا، ڈیل طے نہ ہوئی تو برے نتائج ہوں گے۔ امریکی صدر کی تہران کو تنبیہ، روس یوکرین جنگ بندی سے متعلق جلد اچھی خبر کی نوید سنا دی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا، واضح کیا سازش کو ایرانی قوم نے متحد ہو کر ناکام بنایا۔ منصوبہ بندی بیرون ملک کی گئی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے فسادیوں کو آگے بڑھنے کے لیے اکسایا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرینٹ ویزوں پر کام روکنے کا فیصلہ چیلنج، شہری حقوق کی تنظیموں کے گروپ نے نیو یارک کی عدالت میں محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔